بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے کے والدین کم پیسے والے اور لڑکی کے والدین ٹھیک ٹھاک پیسے والے تھے۔ لڑکی اکثر کہا کرتی کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آؤ اور رشتے کی بات کرو، لیکن لڑکا جانتا تھا کہ لڑکی کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، جس کی وجہ سے میرے والدین کو بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ انہی مسئلوں میں کافی وقت بیت رہا تھا کہ ایک دن لڑکی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ کچھ دنوں میں اپنے والدین کو رشتے کے لیے نہیں بھیجے گا تو آئندہ میری شکل نہ دیکھے۔ آخر لڑکے نے فیصلہ کیا اور لڑکی کے گھر پہنچ گیا والدین کے ساتھ۔ حال احوال کے بعد لڑکے کے ماں باپ نے جب رشتے کی بات کی تو لڑکی کے والد نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی اس نے عجیب و غریب شرط رکھتے ہوئے کہا کہ میں اس شادی پر راضی ہوں لیکن میری شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر لڑکا سمجھ گیا کہ اب یہ ایسی شرط رکھیں گے جو پوری کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لڑکی کے والد نے کہا، گاؤں میں جو پانی کی نہر بہہ رہی ہے، اگر اس میں پانی کی جگہ خالص دودھ بہنے لگے تو اسی دن بیاہ کر لے جانا۔ یہ شرط سن کر وہ سمجھ گئے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور لڑکے کے دل میں شادی کے ارمان جاگنے لگے، لیکن وہ اس شرط کی وجہ سے پریشان تھا۔ ایک دن لڑکے کے والدین شادی مانگنے لڑکی کے گھر پہنچے تو لڑکی والے پہلے اپنی شرط کو پورا کرنے کی بات کرتے رہے۔ پورے گاؤں میں یہ شرط والی بات پھیل گئی اور دور دور تک لوگ اس بارے میں بات کرنے لگے۔ کسی نے کہا، اگر آس پاس کے سب گاؤں کی بھینسوں کا دودھ بھی جمع کر لیا جائے تب بھی ایسا ممکن نہیں۔ لڑکے والوں نے بہت سوچ بچار کی، بہت دماغ لڑایا، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ آخرکار جب لڑکا ہمت ہار گیا تو گھر والوں سے رشتہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہی کے گھر میں کسی کونے میں پرانی ایک بوسیدہ سی چارپائی پر لیٹا ہوا ایک بیمار بزرگ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن اس سے گھر میں کوئی مشورہ نہ کرتا۔ وہ بوڑھا شخص لڑکے کا دادا تھا، جو اپنی زندگی کے گنے چنے دن گزار رہا تھا۔ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ساری رات کھانستا رہتا، جس سے گھر والے شدید چڑے رہتے۔ جب اس نے دیکھا کہ پوتے کا دل ٹوٹ رہا ہے، کوئی چارہ باقی نہیں، تو اپنے بیٹے سے جان بوجھ کر پوچھا، کیا پریشانی ہے؟ لڑکے کے باپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کو دودھ کی نہر کی شرط والی بات بتا دی۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھے شخص نے کہا، یہ بھی کوئی بڑی پریشانی ہے، تم لڑکی لانے کی تیاری کرو، شرط میں پوری کروں گا۔ یہ سن کر بیٹا سوچنے لگا، شاید ہم پاگل ہیں یا ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، جو ابا جی کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے بیٹا کہ میری ہڈیوں میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، نہ میری یہاں کوئی حیثیت ہے، لیکن اس گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب میرے بچے ہیں، اور میں اپنے بچوں کے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب جاؤ اور شادی کا انتظام کرو، شرط پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اتنے لمبے عرصے بعد لڑکے کے والد نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ باپ کی بوڑھی آنکھوں میں وہی پیار تھا جو بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ چاہے کوئی بھی چیز ہوتی، اپنے باپ سے بس ایک بار مانگتا اور مل جایا کرتی۔ جب یہ احساس ہوتا تھا کہ ابا جی گھر میں ہیں، جب ان کی چپلیں دیکھ کر بھی سانپ سونکھ جاتا تھا، جب بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے تھے۔ ابھی انہی خیالوں میں تھا کہ باپ نے کھانستے ہوئے چارپائی سے اٹھنا چاہا، تو کافی سالوں بعد ایک دم بیٹے نے سہارا دیا۔ باپ نے کہا، جاؤ اور شادی کی تیاری کرو، گاؤں کے ہر گھر میں دعوت نامہ بھجواؤ اور لڑکی والوں کو بتاؤ ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ اب لڑکے کے والد نے شادی کی دھوم دھام سے تیاری شروع کی اور پورے گاؤں والوں کو شادی کی دعوت دی۔ یہ بات اس قدر پھیل چکی تھی کہ اس شادی میں ہر شخص جانا چاہتا تھا۔
ارد گرد کے گاؤں والے بھی تیار بیٹھے تھے بن بلائے مہمان بننے کے لیے۔ دوسری طرف لڑکی کا والد بہت خوش تھا کہ وہ میری شرط پوری نہیں کر سکتے۔ پورے گاؤں کا دودھ جمع کر کے بھی نہر میں ڈال دیں تو بھی ناممکن ہے۔ آخر شادی کا دن آ پہنچا اور لڑکے والے پورے گاؤں سمیت لڑکی کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ ہجوم اتنا بڑا تھا کہ گاؤں کی کل آبادی بھی اس سے 5 گنا کم تھی۔ لڑکی کا والد مطمئن کھڑا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اس ہجوم کو کھانا کھلانے کا مطلب ساری جمع پونجی ہے، لیکن وہ اپنی شرط پر مطمئن تھا۔ آخر لڑکی کے والد نے نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شرط پوری کیے بغیر شادی کے لیے کیسے آئے؟ یہ سنتے ہی مجمع سے بوڑھا شخص نکلا اور کہا، شرط پوری کرنے کا سارا انتظام ہو چکا ہے، دیر آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حیران ہوا کہ ہماری طرف سے کس چیز کی دیر ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ ہم نے دودھ نہر میں بہانے کے لیے سب انتظام کر لیے ہیں، آپ نے نہر خالی کیوں نہیں کروائی؟ اس میں تو پانی بھرا ہے، آپ نہر کو خالی کروائیں تاکہ ہم اس میں دودھ بہا سکیں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ سناٹے میں آ گیا اور سمجھ گیا اب لڑکی بھی گئی اور جتنی جمع پونجی رکھی ہے سب کھانا کھلانے میں جائے گی۔ تو دوستو، انسان کتنا بھی پڑھا لکھا، سمجھدار اور ذہین کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی تجربہ کار شخص کے آگے نہیں ٹک سکتا۔ ہمیں اپنے بڑوں کی باتیں اکثر فضول محسوس ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا پتہ۔ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، بے شک انہیں ٹیکنالوجی اور جدید چیزوں کی سمجھ نہ ہو، لیکن زندگی کے ہر مسئلے کا حل انہی کے پاس ملتا ہے۔ آپ چھوٹے ہوں یا بڑے، اپنے والدین کے لیے تو وہی ننھے بچے ہیں جس کو وہ گود میں اٹھا اٹھا کر پھولے نہ سماتے تھے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو خوش کریں، ان سے اچھی باتیں کریں، انہیں احساس دلائیں کہ آپ کا ہونا ہمارے لیے کتنی نعمت ہے۔ انہیں اپنی بیماریاں بھی بھول جائیں گی، ان کی خدمت کریں۔ اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تڑپ میں ان کے لیے دعائیں کریں، خوب پڑھ کر انہیں تحفے تحائف بھیجیں، تاکہ روز قیامت ہمارے والدین جنت میں ہوں اور ہمیں اپنے ارد گرد دیکھ کر فخر کریں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔